ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی، وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں۔ ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے، آپ کو ایئرپورٹ سے، جب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا، جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی، 6 منٹ آخری پوائنٹ، کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے۔ یہ ہے کنیکٹیوٹی۔ یہ میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں۔ اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے، اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے۔ ہم نے ماضی میں کیا ہے۔ E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا، 2,88,000 روپے میں۔ آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی۔ آپ کو کر کے دکھایا ہے کوئی قیمت میں کمپیرزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا۔ آپ کر کے دکھا۔ دوسرا B17 جب ہم نے بنایا، 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا، آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے، ابھی ریل اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہے، ملک میں کیوس ہے۔ اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں، تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے، وہ B بلاک کا پلاٹ میں نے دیا تھا۔ کہاں 4 لاکھ، کہاں 3.5 کروڑ۔ اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت، ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11-3 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے، وہ 16 کروڑ ہے۔ E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے۔ B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ کو میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کی خوبی۔ اب آج فیصل ٹاؤن فیز 1، میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں۔ فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، 30-60 کا۔ دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی، یہ میں 30 لاکھ کی مثال دے رہا ہوں۔ فیصل ٹاؤن میں 30 لاکھ کا پلاٹ، سب آپ بیٹھے، 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا۔ آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے۔ وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے۔ راؤ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی ضرورت تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے، میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں گا۔ نہیں، میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں، لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ دے کرتے۔ وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے، جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں، ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے، اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں۔ ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب۔ ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بھگت لیا، 1 دن کر لیا، وہ گزارنا آسان ہے۔ ایک ہے ساری زندگی کا عذاب۔ اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے، تو اس کا فائدہ؟ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے، اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں، بڑی ہوں، بجلی انڈر گراؤنڈ ہو، سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو، اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں، 8-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں، یونیورسٹیاں بھی ہوں، ہیلتھ بھی ہو، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں،
5 स्टार स्कول भी हूँ, 5 स्टार होटल भी हूँ, दुनिया की सारी कम्युनिटी, शहर के तो अपने एक लवाजमात है, क्या वो सारे पूरे होते हैं? तो उसके लिए ये है मेरे दोस्तों कि वो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें। ये जो कॉलोनी बनाना होता है, ये एक बहुत बड़ी साइंस, ये भी एक इंजीनियरिंग है। ये नॉन टेक्निकल लोगों का काम नहीं है कि जिन्होंने कभी जिंदगी में कनाल की कॉलोनी ना बनाई हो और वो बड़े बड़े दावे करते फिरे और फिर बेतहाशा बुकिंग, और मैं खैर उस चक्कर में नहीं जाना चाहता। तो ये है कि फैसल टाउन ने, क्योंकि पहले 12-14 प्रोजेक्ट एक बना के डिलीवर करके, प्रोजेक्ट में सिर्फ लैंड लेना और कंपैक्ट करना नहीं है, ये अगर हो गया तो ये खैर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर एक इंजीनियरिंग के जरिए उसकी डेवलपमेंट है, फिर उसकी आबादकारी है। अब सब लोग बीच में बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे, मुझसे भी ज्यादा बैठे। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कि जब लोग रहें तो उसकी मेंटेनेंस, उस वक्त क्या लोगों को मेंटेनेंस मिल रही है? आप देखिए पाकिस्तान में इदारे बनते हैं, 5 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? कि गवर्नमेंट उसको फिर रन नहीं कर सकती, वही लायबिलिटी आपकी बन जाते हैं। वो गवर्नमेंट ने वो चीज इनबिल्ट नहीं पहले की होती। तो हमारा ये है कि हमने, क्योंकि ये काम पिछले 25-25, 30-30 साल से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट, एक टेक्निकल ये टीम है, एक विजनरी टीम है जिसने ये सारे काम किए हुए हैं। तो मेरी आप दोस्तों से, खासकर जो हमारे ओवरसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो बड़ी हार्डशिप से उधर से पैसा कमाते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में भी ये जो महंगाई होती है उसकी वजह से लोगों की इनकम कम होती है, उनका जो हार्डशिप के पैसे हैं वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होने चाहिए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैंने 4.5 साल का शेड्यूल लॉन्च किया था, बाद में मैंने सरदार साहब के और इनकी पूरी बरादरी, तनवीर शाह और हमारे जो बाकी आरईसी बैठे, इनके कहने पे मैंने 5 साल कर दिए कि 4.5 साल नहीं, 5 साल में पैसे लूंगा और 5 साल में कोई एस्केलेशन, 1 रुपए की महंगाई का इजाफा, कोई इजाफा वो आपके ऊपर नहीं डालूंगा, वो उसी कीमत आपकी फिक्स रहेगी। मैं एक ऐलान करता हूं, अभी 1 साल गुजरा है, 1 साल, मैं अगले साल दिसंबर की बात कर रहा हूं, अगले साल दिसंबर की, 1 साल 2 माह भी नहीं बनते, आपका 25-50 का प्लॉट, ये मैं अल्लाह की मेहरबानी से कम बात कर रहा हूं, कम नीचे